قاسم نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، اوہو، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں مقدس باپ؟ کیا قسطنطین نے کارڈینل ایسیڈور کو مجلس کی صدارت بخش دی ہے؟ اس طرح تو رومی کلیسا والے بغلیں بجائیں گے۔ مقدس باپ، آپ تو جانتے ہیں کہ فادر ڈیمونان کی شہادت کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کارڈینل ہمارے اجلاس کی صدارت کرے؟ آپ ضرور اس سلسلے میں کچھ کیجئے۔ بطریق اعظم کو قاسم کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ در حقیقت وہ خود اس اجلاس کی صدارت چاہتا تھا۔ وہ آیا صوفیہ کا سربراہ تھا اور کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ رومی کلیسا معمولی کارڈینل اس کے ہوتے ہوئے اجلاس کی صدارت کرے؟ وہ تو رومی کلیسا کے پوپ جان نکلسن پنجم کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا تھا، پھر ایک کارڈینل کی کیا حیثیت تھی؟ قاسم کی بات سے اسے محسوس ہوا کہ ڈیمونان کے قتل کے بعد صدارت کے لیے شہنشاہ پر زور دینا اب پہلے کی نسبت آسان ہے۔ چنانچہ اس نے قاسم کو شاباش دی اور کہا، میرے بچے ایرون، میرے دل میں تمہارے لیے بہت سی امیدیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ خدا بند کرے کہ تم ان امیدوں پر پورے اترو۔ تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ آج ہی رات میرا نمائندہ بن کر قسطنطینوی افواج کے سپہ سالار فرینڈ ڈیوک نوٹراس سے ملو۔ اسے آیا صوفیہ کے موقف سے آگاہ کرو۔ اسے بتاؤ کہ بطریق اعظم کے ہوتے ہوئے میں مجلس میں کارڈینل ایسیڈور کی صدارت آیا صوفیہ کے لیے توہین آمیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ سپہ سالار ہماری حمایت کرے گا، کیونکہ نوٹراس ایک کٹر مذہبی انسان ہے اور یونانی کلیسا کا سچا پیروکار ہے۔ قاسم کی تو گویا لاٹری کھل گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب واقعتاً قسطنطنیہ کے خاتمے اور قیصر کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آئی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تائید ایزدی اس کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہے۔ اس نے بطریق اعظم کے پہلے حکم پر لبیک کہا اور سپہ سالار نوٹراس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعد ازاں کافی دیر تک بطریق اعظم اور قاسم کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ بطریق قاسم کو آئندہ حکمت عملی سے متعلق ہدایات دیتا رہا اور پھر بطریق اعظم نے قاسم کو جانے کی اجازت دے دی۔ واپسی پر بھی قاسم کی نظریں آیا صوفیہ کے در و دیوار پر تیرتی رہیں۔ وہ جس نئے موڑ سے گزرتا اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ وہ سوچتا کہ ابھی اگلے قدم پر مارسی کھڑی ہوگی، لیکن مارسی اسے نظر نہ آئی۔ بطریق اعظم کی خادمائیں قاسم کو اس کی رہائش گاہ پر جانے کے لیے لے چلی۔ قاسم کو ایک کھلا اور ہوادار کمرہ دکھایا گیا جس میں گزر بسر کی سہولتیں موجود تھیں۔ یہ قاسم کا کمرہ تھا، تھریس کے پارسی ایرون کا یا بطریق اعظم کے مشیر فادر ایرون کا۔ آج قاسم بہت خوش تھا۔ بطریق اعظم کی خادمائیں اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بوڑھا بروس ایک خادم اور ایک خادمہ کے ہمراہ حاضر ہوا اور قاسم سے کہنے لگا، ان دونوں کو بطریق اعظم نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، یہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ بوڑھا بروس چلا گیا اور قاسم نے دونوں کے نام پوچھے۔ لڑکی کا نام سونیا تھا اور لڑکے کا نام ڈیوڈ تھا۔ سونیا ولیشیا کے رہنے والی تھی اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اکیلی رہ گئی تھی۔ چنانچہ حوادثات زمانہ سے بچنے کے لیے اس کے دل میں یہی ترکیب آئی کہ وہ کسی محفوظ چرچ کی خادمہ بن جائے۔ چنانچہ وہ آیا صوفیہ چلی آئی۔ ڈیوڈ اپنی گزشتہ زندگی میں ایک ظالم یہودی کی غلامی میں پل کر جوان ہوا تھا۔ آیا صوفیہ کا ایک بشپ جرمنی کے دورے پر گیا تو اس نے ڈیوڈ کو دین مسیح قبول کرنے کی دعوت دی۔ ڈیوڈ غلامی سے تنگ تھا، چنانچہ اس نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور بشپ نے ظالم یہودی تاجر کو کلیسا کے خزانے سے رقم ادا کر کے آیا صوفیہ کی خدمت کے لیے خدمتگار خرید لیا تھا، اور یوں ڈیوڈ یہودی تاجر کی غلامی سے نکل کر آیا صوفیہ کی غلامی میں آ گیا۔ سونیا کے نین تیکھے تھے اور چہرہ کھلتا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی تو اس کے سامنے کے دانت موتیوں کی طرح جگمگانے لگتے۔ قاسم نے دونوں خادموں کو کمرے میں ضروری اشیاء کی فراہمی پر مامور کیا اور خود انہیں کچھ بتائے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سرائے سے ضروری سامان لینے جا رہا تھا۔ شام تک قاسم آیا صوفیہ میں پوری طرح مقیم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ایک شخص کو دیکھ لیا تھا، لیکن اسے مارسی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا۔ یہاں تھریس کا پادری بن کر آیا تھا، اسی لیے وہ کسی سے مارسی کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا، خصوصاً اپنے دونوں خادموں پر تو اسے ذرا بھر اعتماد نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ دونوں اس کے ایک ایک پل کی خبر بطریق اعظم تک پہنچائیں گے۔ ایسی حالت میں وہ کیا کرتا؟ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اپنے فرض کو تو اچھی طرح سے نبھا رہا تھا، لیکن اپنی محبت کا قرض بھی اس کے ذمہ تھا۔ اسے جس قدر بے تابی اور بے صبری سے مارسی کا انتظار تھا، مارسی کے ملنے میں اتنی ہی دیر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن عظیم مقصد کے لیے قاسم نے ایک بار پھر صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کی مناجات پڑھنے کے بہانے اپنے کمرے سے نکلا اور دوسری منزل کی اس گیلری میں چلنے لگا جہاں ایک بیش قیمت قالین بچھا تھا۔ گیلری کی چھت میں جگہ جگہ ہوا کے لیے گول گول روشن دان بنائے گئے تھے، جن کے اوپر بارش کا پانی روکنے کے لیے محراب نما چھجے بنے ہوئے تھے۔ گیلری دونوں دیواروں میں اٹکی مشعلوں کی وجہ سے جگمگا رہی تھی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی
قاسم اس کے آخری کونے میں پہنچ کر بائیں طرف مڑا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ یہاں ایک بڑی محراب تھی۔ گیلری میں جن کمروں کے سامنے اس طرح بڑی برآمدہ نما محرابیں تھیں وہ خاص لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ قاسم یہاں اس لیے ٹھٹک کر رکا تھا کہ اسے اس بڑی محراب کے فرش پر بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں جو ایک عمدہ قالین پر بیٹھی کسی خاص قسم کی عبادت میں مشغول تھیں۔ ان عورتوں نے ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے جن کا رنگ خاکستری تھا۔ قاسم ان تمام عورتوں کی پشت پر کھڑا تھا۔ محرابی برآمدے کے فرش پر تو یہ عورتیں بیٹھی تھیں لیکن اس برآمدے میں کھلنے والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ قاسم نے سوچا یہ کسی عبادت گزار راہب کا کمرہ ہوگا جس کی مرید عورتیں باہر خاموشی سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ قاسم تھوڑی دیر رک کر پھر اپنے دھیان میں چل دیا۔ وہ مناجات سے فارغ ہو کر واپس آیا تو پھر اسی راستے سے گزرا۔ اب بھی وہ عورتیں ویسی کی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ قاسم کو عبادت کا یہ انداز دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو سونیا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ قاسم نے سرسری سے انداز میں سونیا سے پوچھا، سونیا، یہ اس طرف گیلری کے بائیں کونے میں بہت سی عورتیں ایک برآمدے میں اجتماعی عبادت کر رہی ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ قاسم نے پہلی بار سونیا کو نام لے کر پکارا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے انتہائی معصوم نگاہوں کے ساتھ قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ عورتیں سسٹر میری کی مرید ہیں۔ وہ عورتیں آیا صوفیہ کی ننیں یا راہبائیں نہیں ہیں، قسطنطنیہ کی معزز خواتین ہیں جو سسٹر میری کے نام کا دم بھرتی ہیں۔ قاسم تو کچھ اور سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے سسٹر میری کا لفظ ہی حرف آخر ثابت ہوا اور اس کی شریانوں میں خون کی گردش بڑھ گئی۔ وہ ڈیمونان کے منہ سے سن چکا تھا کہ آیا صوفیہ میں مارسی کو سب لوگ سسٹر میری کے نام سے پکارتے تھے۔ قاسم کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی اور اس کے دونوں ہاتھ اضطراری طور پر حرکت میں آ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتا اور نکال دیتا، پھر پیوست کرتا اور نکال دیتا۔ وہ اسی طرح مضطرب رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے نہ جانے کیوں سونیا کی خوشامد شروع کر دی۔ سونیا، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں کسی مشرقی ملک کی شہزادی ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری آنکھوں میں لال بدخشانی جیسی چمک اور ہونٹوں میں گلاب کے پھولوں جیسا گداز ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ خداوند کو تمہیں بنانے کے لیے کتنی روشنیاں جمع کرنی پڑی ہوں گی۔ یہ کسی مرد کا آخری حربہ ہو سکتا تھا، یعنی کسی عورت کو دامے فریب میں جکڑنے کا آخری حربہ تھا۔ یہ واقعی آخری حربہ تھا۔ دنیا میں ایک بھی عورت ایسی نہیں جو اپنی تعریف پر خوش نہ ہوتی ہو، تعریف چاہے جھوٹی، غیر متوقع اور بے موقع ہی کیوں نہ ہو، بہرطور عورت کی کمزوری ہے۔ چنانچہ قاسم نے بھی سونیا کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ قاسم کی زبان سے اس قدر اچانک اور بے ساختہ تعریف سن کر سونیا لذت پذیرائی کے نشے میں جھوم گئی۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت سرخ ڈورے تیرنے لگے اور جس میں تعریفی الفاظ نے سرشاری کا رس گھول دیا۔ اس کا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر جا پڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ قاسم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ چپ کیوں کر گئے، بولیے اور بولیے، بلکہ بولتے رہیے۔ قاسم جیسا وجیح اور حسین مرد قسمت والیوں کی تعریف کر سکتا تھا۔ سونیا نے اپنی قسمت پر ناز کرنا شروع کر دیا۔ قاسم نے اس کی ہیجانی کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارآمد حربے کا اثر دیکھنے کے لیے کہا، سونیا، تم بہت حسین ہو اور حسین چہرے جھوٹ بولتے اچھے نہیں لگتے۔ مجھے سچ بتاؤ، میری خدمت کرنے سے پہلے بطریق اعظم نے تمہیں کیا ہدایات دی تھی؟ اب سونیا موم کی طرف پگھل چکی تھی۔ وہ بھلا قاسم سے کیسے کچھ چھپا سکتی تھی؟ چنانچہ اس نے فی الفور بتا دیا کہ واقعتاً بطریق اعظم نے اسے قاسم کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا۔ قاسم دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دینے لگا۔ اب اس نے سونیا کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے انتہائی غیر محسوس طریقے سے اپنی باتوں کے جال میں جکڑنا شروع کر دیا۔ لیکن قاسم ایک بات کا اچھی طرح دھیان رکھ رہا تھا۔ اس نے پوری گفتگو میں ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا کہ وہ سونیا پر فریفتہ ہے۔ وہ کوئی جھوٹی بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد سونیا پورے دل و جان کے ساتھ قاسم کی تابعدار بن چکی تھی اور جب وہ جانے لگی تو قاسم نے اس سے سرسری انداز میں پوچھا، اور ہاں، یہ سسٹر میری کون ہے؟ کیا کوئی راہبہ ہے؟ جی ہاں، وہ البانوی راہبہ ہیں، لیکن تمام راہباؤں سے بالکل مختلف۔ وہ چرچ میں صرف اتوار کے روز عبادت کرتی ہیں، باقی سارا وقت بند کمرے میں گزارتی ہیں۔ غالباً روحانیت کے کسی اونچے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ جب وہ لیکچر دیتی ہیں تو سب عورتیں رونے لگتی ہیں۔ شہر کی بڑی بڑی امیر کبیر خواتین سسٹر میری سے برکت حاصل کرنے آتی ہیں۔ یقین جانیے، آیا صوفیہ میں ان کی عزت اور احترام مدر سزینہ سے بھی زیادہ ہے۔ قاسم گہری دلچسپی سے سونیا کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مارسی ان چند سالوں میں کس قدر بدل گئی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر قاسم نے پھر پوچھا، کیا ان کے لیکچر میں صرف عورتیں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے؟ جی بالکل نہیں، وہ عموماً مردوں کے سامنے تو آتی ہی نہیں، اکثر پردے میں رہتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی تہوار یا کرسمس کے موقع پر وہ جب اجتماعی عبادات میں شریک ہوتی ہیں تو بغیر حجاب کے ان کا چاند کی طرح روشن چہرہ دیکھ کر شرکائے محفل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سونیا نے آخری الفاظ شرارتاً مسکراتے ہوئے کہے۔ وہ اب قاسم کے ساتھ خاصی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے قاسم کے پاس رکے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا جی جانے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔
اب وہ توان کرہن دروازے کی طرف مڑی اور مسرت سے بھرا ہوا دل لیے نکل گئی۔ قاسم کو مارسی کا سراغ مل چکا تھا، لیکن مارسی کے بارے میں یہ سن کر اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ کبھی وہ سوچتا کہ یہ البانوی کنیز کی وہ بیٹی نہیں ہے جو لالا شاہین کی یادگار میں اس سے ملنے آیا کرتی تھی، اور کبھی وہ یہ سوچتا کہ مارسی اب ایک مقدس اور باوقار راہبہ بن چکی ہے، لہٰذا اسے سسٹر میری سے دوبارہ مارسی بنانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا مارسی دوبارہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو چکی ہوگی، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابتدائی اسلامی تعلیمات بھی حاصل کر چکی تھی، لیکن اس کے دل نے جواب دیا کہ نہیں، مارسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ سونیا کے جانے کے بعد دیر تک وہ اسی قسم کے خیالات میں گم رہا۔ وہ اسی ادیڑ بن میں تھا کہ اس کے خادم ڈیوڈ نے اسے بطریق اعظم کے بلاوے کا پیغام دیا، اور تب قاسم کو یاد آیا کہ اسے تو آج ہی سپہ سالار نوٹراس کے پاس جانا تھا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور بطریق اعظم کے کمرے کی جانب چل دیا۔ قسطنطنیہ میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ شہر کی تمام آبادی چیونٹیوں کی طرح رسد جمع کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ شہنشاہ نے مغربی یورپ کے فرمانرواؤں کی جانب امداد کے لیے تجربہ کار سفیر بھیج دیے تھے۔ شہنشاہ پوپ جان نکلسن کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات منظور کر کے یونانی کلیسا کو اس سے منسلک کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ وینس اور جنیوا کے بحری بیڑے ابنائے باسفورس میں پہنچنے والے تھے۔ قسطنطنیہ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر تھا۔ شہر بھر کے تمام معمار فصیل شہر کو مرمت کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ آہن گروں کا بازار شب و روز کھلا رہتا تھا اور 24 گھنٹے سینکڑوں کاریگر جنگ کے لیے بھاری اسلحہ تیار کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن میں لٹکتی زنجیر کو نئے سرے سے مرمت کیا گیا۔ شہر کی فصیل 14 میل قطع دائرے میں نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھی۔ فصیل شہر کے چاروں طرف ایک گہری خندق بھی کھدی ہوئی تھی، جس میں بوقت ضرورت سمندر کا پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس طرح شہر کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو جاتا تھا۔ پرانی تعمیر کے برج اور دیوار کے وہ حصے جن پر توپیں چڑھائی جانی تھیں اثر نو مضبوط اور مستحکم بنا لیے گئے۔ جنیوا کی افواج میں وہ مشہور و معروف سپہ سالار بھی تھا جس کا نام کمانڈر جسٹینانی تھا۔ یہ یورپ کا ایک انتہائی مایاناز جرنیل تھا۔ شہنشاہ کو جسٹینانی کا شدت سے انتظار تھا۔ جسٹینانی کے جہاز بہت جلد در دانیال عبور کرنے والے تھے۔ الغرض اہل قسطنطنیہ سلطان محمد خان کے استقبال کی پوری تیاریاں کر چکے تھے۔ ادھر سلطان محمد خان بھی قسطنطنیہ پر حملے کے لیے اپنی تیاریوں کے آخری مراحل میں تھا، اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران اسے کسی دوسری جانب متوجہ ہونا پڑے۔ اس نے امیر کرمانیہ سے پہلے ہی صلح کر لی تھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہونیاڈے شاہ ہنگری کے ساتھ 3 سال کی صلح کا معاہدہ کر لیا۔ ہونیاڈے رومن کیتھولک مذہب کا پیروکار تھا اور قسطنطنیہ سے اختلافات کی وجہ سے اس نے بھی سلطان کے ساتھ صلح غنیمت سمجھی، اور اس طرح سلطان نے اپنی پشت پر شمالی یورپ کے خطرے کو بھی ٹال دیا تھا۔ البتہ موریا کے علاقے میں قسطنطین کے دوسرے بھائیوں کی حکومت تھی، چنانچہ سلطان نے تجربہ کار سپاہیوں کا ایک لشکر موریا والوں کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا۔ ابنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر رومیلی حصار تعمیر ہونے کے قریب تھا۔ سلطان نے ادرنا میں 80,000 سے زیادہ بہترین سپاہی اکٹھے کر لیے تھے اور ابھی تک مزید بھرتی کا سلسلہ جاری تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد ہی کافی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کا انجینئر اربان شب و روز ایک بڑی اور تباہ کن توپ تیار کرنے میں مصروف رہا۔ ادھر سلطان کا بحری بیڑا بھی تیزی کے ساتھ اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ ادرنا کے قصر سلطانی میں ننھے شہزادے کے قتل کے بعد ملکہ سروین کی شامیں نہایت اداس گزرنے لگیں۔ سلطان نے خود ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور ملکہ کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ ننھے شہزادے کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ سلطانی لشکر کے مشہور سپہ سالار احمد کتک پاشا اور محمود پاشا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حملے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ آغا حسن ہمہ وقت ینیچری کے میدان حواجس میں ایک مصنوعی فصیل کو عبور کرنے کی مشق میں مصروف رہتا تھا۔ اس مشق میں آغا حسن کے ہمراہ 5 سالار اور 200 سے زیادہ سپاہی حصہ لے رہے تھے۔ آغا حسن کی باقی فوج بھی تیر اندازی، شمشیر زنی اور پیش قدمی کی مشقوں میں مصروف تھی۔ جس طرح ادرنا میں ہر شخص کے چہرے پر جوش اور ولولے کی کیفیت تھی، اس کے بالکل برعکس قسطنطنیہ میں خوف، دہشت اور کسی حد تک غصے کا سما تھا۔ قاسم سپہ سالار ٹوٹاراس کے مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کے نتھنے سے شراب کی بو ٹکرائی۔ دربان نے قاسم کو ایک اونچی نشست پیش کی اور خود قسطنطینوی افواج کے سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹاراس کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ لہیم شہیم ڈیوس نوٹاراس کمرے میں داخل ہوا تو قاسم نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شراب کے نشے سے نوٹاراس کی آنکھیں کسی قدر بوجھل ہو رہی تھیں۔ نوٹاراس قاسم کے نزدیک بیٹھ گیا اور بھاری بھرکم آواز میں مخاطب ہوا۔ آپ بطریق اعظم کے خصوصی نمائندہ ہیں، اس لیے میں دوبارہ مہمان خانے میں آ گیا، ورنہ کچھ دیر پہلے یہاں شہنشاہ کے 2 نمائندوں کے ساتھ میں نے اپنا کافی وقت گزارا ہے۔
سپہ سالار نے اتنا کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے لیے شراب کا ایک اور جام بھرنے لگا۔ اس نے چاندی کا جام ہاتھ میں پکڑا اور پھر کہا، برا مت مانیے گا، میں بہت پیتا ہوں۔ جب سے سلطان محمد خان کے حملے کا سنا ہے ذہن پر دباؤ سا رہتا ہے، اسی لیے پیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں نو عمر سلطان کا خوف پیدا ہو۔ میں بہت تجربہ کار ہوں، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ نوٹاراس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نشہ کرتا ہے۔ قاسم نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے کہا، محترم سپہ سالار، آپ بے شک پی لیجئے، شراب پینے سے آپ کی شجاعت دوبالا ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ بہت بہادر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ قسطنطنیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ لیکن آپ کچھ بات کر رہے تھے شہنشاہ کے نمائندوں کی، آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ قاسم نے جب دیکھا کہ نوٹاراس نئے گلاس میں سے بھی 3-4 گھونٹ لے چکا ہے تو اپنے مطلب کی بات کر دی۔ اب تو نوٹاراس کا نشہ اور بھی بڑھ چکا تھا۔ وہ قاسم کی بات سے بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ خوشی سے جھومنے لگا اور اپنی تعریف پر واہ واہ کرنے لگا۔ قاسم کی بات سن کر نوٹاراس اس نشیلے لہجے میں مخاطب ہوا، شہنشاہ کے نمائندے، ہاں وہ بے وقوف مجھے یہ بتانے آئے تھے کہ جنرل کا استقبال کس طرح کرنا ہے۔ آپ بتائیں، کیا میں ایک چھوٹی سی بستی کے کمانڈر کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نوٹاراس نے قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ قاسم فوراً بول اٹھا، بالکل نہیں، یہ تو بازنطینی سلطنت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست جنیوا کا فوجی سالار آپ جیسے عظیم سپہ سالار کی ماتحتی میں ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے شہنشاہ کے جاسوسوں کو کیا جواب دیا؟ قاسم ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے نوٹاراس کی خواہش کے عین مطابق گفتگو شروع کر دی۔ اب تو نوٹاراس مکمل طور پر لہر میں آ گیا۔ واہ واہ فادر، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے درد کو سمجھتے ہیں۔ جنیوا سے جان جسٹینانی نے قسطنطنیہ کا رخ کیا ہے۔ شہنشاہ کی نظروں میں میری قدر ہی نہیں رہی، لیکن میں اس جنگ میں شہنشاہ پر ثابت کر دوں گا کہ میں کتنا بڑا سالار ہوں۔ اور وہ جو آج کل ہمارے سروں پر مسلط ہے، وہ تم تو اسے جانتے ہی ہوگے۔ میں کارڈینل کی بات کر رہا ہوں، کارڈینل ایسیڈور، گھٹیا انسان۔ سپہ سالار نوٹار اس شراب کے نشے میں خود بخود اس طرف نکل گیا جدھر قاسم اسے لانا چاہتا تھا۔ سپہ سالار نے کارڈینل کی بات خود چھیڑ دی تھی، چنانچہ قاسم نے اسے کہا، آپ کارڈینل ایسیڈور کی بات کرتے ہیں؟ میں خود اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ تو اپنے دکھ کو شراب کی مدد سے بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بطریق اعظم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ خداوند خیر کرے، شہنشاہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے جو وہ قسطنطنیہ کے تمام امراء سلطنت کی تذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ادھر آپ کو حکم ملا کہ ایک معمولی جنرل جان جسٹینانی کے آگے جھک جائیں، اور ادھر شہنشاہ نے آیا صوفیہ میں دونوں کلیساؤں کو ملانے کے لیے جس مجلس کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے اس کی صدارت کارڈینل ایسیڈور کو سونپ دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کارڈینل کلیسائے روما کا ایک معمولی عہدہ ہے، جبکہ بطریق اعظم کا عہدہ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بطریق اعظم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو بطریق اعظم کے جذبات سے آگاہ کر سکوں۔ ان کا فرمان ہے کہ کارڈینل ایسیڈور کی صدارت یونانی کلیسا کے لیے توہین کا باعث ہے۔ قاسم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بات کے دوران نوٹاراس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا۔ نوٹاراس خود یونانی تھا اور پھر کٹر مذہبی تھا، چنانچہ وہ یونانی کلیسا کی توہین سنتے ہی مشتعل ہو گیا اور بھنا کر بولا، ہرگز نہیں، میں دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ کی یہ ذلت کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ آپ بطریق اعظم کو میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ وہ بالکل فکر مند نہ ہو، بلکہ انہیں میری طرف سے یہ مشورہ بھی دیجئے کہ وہ کل ہی شہر میں موجود تمام پادریوں اور راہباؤں کی ایک ہنگامی مجلس کا انعقاد کریں، جس میں تمام چرچوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ عوام میں شہنشاہ کے ان اقدامات کے خلاف تحریک چلائیں اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ کارڈینل کی صدارت اور رومن کیتھولک چرچ کی بالادستی کسی صورت گوارا نہ کریں۔ قاسم تو سمجھ رہا تھا کہ سپہ سالار نشے میں بہک چکا ہے، لیکن سپہ سالار کا مشورہ سن کر قاسم نے سوچا کہ نوٹاراس پوری طرح ہوش میں ہے۔ نوٹاراس بلا کا میں نوش تھا، اسے بہت کم نشہ چڑھتا تھا۔ قاسم نوٹاراس کے مشورے پر بہت مسرور ہوا۔ اس نے نوٹاراس کو داد دی اور وعدہ کیا کہ وہ بطریق اعظم کو مشترکہ اجلاس سے پہلے یونانی کلیسا کا ایک علیحدہ اجلاس بنانے کے لیے قائل کرے گا۔ اچانک قاسم کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے انتہائی سلیقے سے نوٹاراس سے ایک اور سوال کر دیا، محترم سپہ سالار، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں صرف اپنی تسلی کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا ہم اکیلے رومی کلیسا کی امداد کے بغیر سلطان محمد خان کی طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہمارے پاس کتنی جنگی صلاحیت ہے؟ قاسم کا سوال سن کر نوٹاراس کا چہرہ فق ہو گیا۔ کسی نے گویا اس کے جسم کا خون نچوڑ لیا تھا۔ دراصل یہ سلطان محمد خان کے نام کی دہشت تھی۔ نوٹاراس عثمانی سلاطین کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی قدر سنبھل کر قاسم کو جواب دیا، ہمارے پاس اپنی فوج 50,000 سے کچھ زیادہ ہے، جس میں آدھے سے زیادہ سوار دستے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔